چچا سام کے نام آخری خط، ایک عقیدت مندانہ پیروڈی جسے اس کے بھتیجے سعادت حسن منٹو نے اپنے مرنے کے چند روز بعد جنت سے دستی مکتوب علیہ کو بھجوایا۔ از محمد خالد اختر۔ چچا جان السلام علیکم۔ آپ کو یہ سن کر بے حد صدمہ پہنچے گا کہ پچھلے دنوں میرا انتقال ہو گیا۔ ہائے چچا جان، وہ مرنے کی دھمکی جو میں آپ کو اپنے ہر خط میں دیا کرتا تھا آخر کار سچ ہو گئی۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میری موت میں آپ کی بے توجہی اور بے اعتنائی کا بھی کافی ہاتھ ہے۔ میری بار بار کی فرمائشوں اور منتوں کے باوجود آپ نے نہ اپنے ہاں سے جان ہیگ کی وسکی بھجوائی اور نہ ہالی ووڈ کی کسی فتنہ سامان کی $1,000,000 ٹانگیں۔ غالباً اپنے پچھلے خط ہی میں نے ان ٹانگوں کو قریب سے دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی۔ کیسے بے مہر نکلے آپ چچا جان، میری بات سنی انسنی کر کے پی گئے۔ ادھر میری سعادت مندی کا حال دیکھیے کہ آپ کی تعریفیں کرتے کرتے زباں تالو سے چپک گئی۔ اب آپ کے سب سے پیارے بھتیجے کا انتقال ہو گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اس میں قصور سراسر آپ ہی کا ہے۔ آپ تو خدا جانے انتقال کا مطلب بھی سمجھتے ہوں گے یا نہیں، کیونکہ آپ ٹھہرے خوش قسمتی سے لافانی بھئی، آپ کا کبھی انتقال نہ ہوگا۔ چچا جان، واللہ باللہ آپ بھول کر بھی انتقال نہ کیجیے گا۔ جنت کے بارے میں جو باتیں سن رکھی تھیں یہاں آ کر سب جھوٹ نکلی۔ یہاں نہ تو آپ کے مالک کی 7 آزادیوں کے مزے ہیں اور نہ ہی ہالی ووڈ ہے۔ کوئی ایسا ملک بھی تو نہیں جسے آپ فوجی امداد سے نواز سکیں یا جسے آپ اپنے ہائیڈروجن بم سے نیست و نابود کر سکیں۔ آپ کی جان ہیگ تو یہاں بلیک مارکیٹ میں بھی نہیں ملتی۔ شام کے وقت سراہیوں میں ہم جنت کے مکینوں کو شراب طہورا ضرور تقسیم ہوتی ہے، لیکن کمبخت میں نہ سرور ہوتا ہے نہ نشہ۔ آپ کی جان ہیگ کا ذکر ہی کیا، اس میں پاکستانی ٹھرے کی خاصیت بھی تو نہیں۔ اس طہورا سے تو آپ کے ہاں کا کوکا کولا، جسے ایک دفعہ لاہور میں پینے کا اتفاق ہوا تھا، بدرجہ اچھا ہوتا ہے۔ ہاں تو چچا جان، میں اپنے انتقال پر ملال کا سانحہ آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اخباروں میں تو آپ نے اس خبر کو پڑھا ہوگا۔ مشرق کے ایک مخلوق الحال ادیب کی اوقات ہی کیا تھی کہ آپ کے اخبارات اور میگزین اسے چھاپنے کی زحمت اٹھاتے۔ انہیں تو $1,000,000 ٹانگوں والی لڑکیوں کے برہنہ فوٹو شائع کرنے سے ہی فرصت نہیں ہوتی۔ اس طرف ان کی توجہ ہوتی تو کیوں کر۔ ہمارے ملک کے اخباروں نے البتہ اس خبر کو سیاہ حاشیے چڑھا کر ضرور شائع کیا۔ یہ ان کی ذرا نوازی ہے، ورنہ آپ کا یہ نالائق بھتیجا اس لائق بھلا کہاں تھا کہ اس کے مرنے کا نوٹس لیا جاتا۔ ہو سکے تو میری طرف سے ان اخباروں کے مرنجام مرنج مدیران کا شکریہ ادا کر دیں۔ گستاخی معاف۔ آپ کی مارلن منرو آج کل کیا کر رہی ہیں؟ چچا جان، ان کو صرف ایک ہفتے کے لیے ان مدیروں کی دلجوئی کے لیے پاکستان بھیج دیں۔ ہو سکے تو ان مدیروں کے منہ ڈالروں سے بھر دیں۔ بہرحال ان کو اس کرم فرمائی کا صلہ ملنا ضرور چاہیے۔ چچا جان، آپ کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہوگا کہ آپ کے اس نالائق اور ناعاقبت اندیش بھتیجے کی ایک بیوی اور 3 پیاری بچیاں بھی تھیں۔ ہائے، آپ کہیں گے کہ بہتر ہوتا کہ وہ سب بھی میرے ساتھ انتقال کر جاتی۔ ارادہ تو میرا بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر سدھارنا، لیکن ملک الموت صاحب نے اتنی مہلت ہی نہ دی اور آنن فانن جان قبض کر لی۔ چچا جان، آپ بڑے رحم دل اور بامروت مشہور ہیں، اس لیے یہ کہنے کی جرت ہوتی ہے کہ ممکن ہو تو میرے بیوی اور بچوں کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیں۔ آپ کے $1 کی قیمت ہمارے پاکستانی $4.5 ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں۔ $50 ماہوار انہیں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوں گے۔ چچا جان، خدا کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، صرف $50۔ ہمارے غریب ملک میں $50 بہت ہوتے ہیں اور ایک اچھا خاصا کنبہ اس رقم میں پل سکتا ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں آپ اصولاً ایسا نہیں کریں گے۔ آپ کو میرے جیسے بھک منگوں سے سخت چڑ ہے، اور پھر ان دنوں 7 آزادیوں کو روسیوں سے بچانے اور ہائیڈروجن بم تیار کرنے کے تردد میں لگے ہیں۔
ایک نادار مرے ہوئے فنکار کی بچیاں جئیں یا مریں آپ کی بلا سے۔ آپ کے روبرو تو بڑے بڑے مسائل ہیں صاحب۔ اچھا چلیے چھوڑیے اس قصے کو۔ وہ صوبہ جہاں اس خانہ خراب کا مسکن تھا، وہاں کے وزیر اعظم فیروز خان نون ہیں۔ میرے انتقال کے وقت تو یہی صاحب اس گدی پر متمکن تھے۔ ان کے نام ایک سفارشی چٹھی تو لکھ دیں۔ اثر شاید اس کا بھی کچھ نہ ہو، کیونکہ نون صاحب ان دنوں ایک یونٹ کے پھیر میں ہوں گے۔ خیر آپ کو اس سے کیا، آپ چٹھی ضرور انہیں لکھ دیں۔ بہرحال میری واحد امید اب آپ کی ذات ڈالر صفات ہے۔ چچا جان، ہے تو یہ سخن گسترانہ بات، لیکن کہے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ مرتے دم تک آپ سے جان ہیک کی وسکی بھجوانے کے لیے درخواست کرتا رہا اور آپ اسے گول کرتے رہے۔ خدا جانے آپ کیا سمجھے، میں تو ہر دم ہر محفل میں آپ ہی کی تعریفوں کے بل باندھا کرتا تھا۔ آپ مانے یا نہ مانے، میرے ہی قلم کا صدقہ تھا کہ میرے ملک میں لوگ آپ کی سوجھ بوجھ اور شفقت کے قائل ہو گئے، اور آپ کے اتنے سارے بھتیجے پیدا ہو گئے۔ میرے غریب ملک میں سچ مانیے، خدا اور اس کے رسول کے بعد جس قدر عقیدت مندی سے آپ کا نام لیا جاتا ہے، کسی اور کا نہیں لیا جاتا۔ ہماری مسجدوں میں فقیہ اور ملا، اخباروں کے ایڈیٹر اور مسلم لیگ کے لیڈر اب بھی اکثر خدا اور اس کے رسول کے نام کو زبان پر لاتے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں میں جھانک کر دیکھیے تو ڈالر کھنکتے سنائی دیں گے۔ یہ سب آپ کے اس مرحوم بھتیجے کی پہم کوششوں کا نتیجہ ہے صاحب۔ میں نے تو آپ کے نام کو چمکانے کے لیے یہ کچھ کیا، اور آپ سے اس وفاداری کے عوض میں اتنا بھی نہ ہو سکا کہ وہاں سے کوئی سیکنڈ ہینڈ پیکارڈی بھجوا دیتے۔ $1,000,000 ٹانگے نہیں تو ان کے پرنٹ ہی عنایت کر دیتے۔ واہ بھائی چچا جان واہ۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیے، یہ تو اس بد نصیب ملک کی باتیں ہیں جسے میں چھوڑ چکا ہوں۔ جس جگہ میں اب ہوں، یہاں انسان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ستاتی، نہ جان ہیک کی وسکی کی، نہ پیکارڈ کی، اور نہ مارلن منرو کے ہونٹوں کے پرنٹ کی۔ یہاں بالکل ہو کا عالم ہے چچا جان۔ آپ یہ سن کر حیران اور خوش ہوں گے کہ یہاں میں نے آپ کی طرح داڑھی رکھ لی ہے۔ ہر صبح لب ترشواتا ہوں، 8 پہر باوضو رہتا ہوں۔ کوئی فاسد خیال میرے ذہن میں نہیں آتا۔ حالانکہ اپنے ملک میں فحش نگار مشہور تھا، وہاں میں ہمیشہ فن کی تخلیق کی فکر میں جلتا بنتا رہتا تھا۔ یہاں آ کر ایک افسانہ نہیں لکھا۔ دراصل چچا جان، گو آپ جیسے سیانے آدمی سے کچھ کہنا، لقمان کو حکمت سکھلانا ہے، یہ آٹ واٹ سب بکواس ہے۔ چہرے پر نور، دل میں سرور اصل چیز ہے، اور اس کے ساتھ اگر جیب میں ڈالر بھی ہوں تو واللہ کیا ہی کہنے۔ کاش وہاں افسانے لکھ لکھ کر اپنی زندگی اور صحت برباد کرنے کے بجائے کھانڈ یا کسی اور جنس کی بزنس کرتا، اور سٹے سے کمائے ہوئے روپے کے بل بوتے پر دستور ساز اسمبلی کا رکن منتخب ہو جاتا اور 3-4 حج کر لیتا، تو دنیا اور آخرت سدھر جاتی۔ چچا جان، آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں اس نئی دنیا میں بڑا خوش و خرم ہوں گا۔ ہرگز نہیں۔ آپ کی دنیا کو ہائیڈروجن بم سے اڑانے کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ تو آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ ہاں، اگر میں آپ سے ہائیڈروجن بم کا نسخہ سیکھ کر آیا ہوتا تو اس دنیا کو ضرور اڑا دیتا۔ دنیا میں تنگی اور ترشی جو میرے نصیبے میں تھی، وہ ایسے شیش و آرام اور نورانیت سے کہیں زیادہ بہتر تھی جو مجھے یہاں حاصل ہے۔ چچا جان، کیا آپ اپنا کوئی بمبار طیارہ ادھر نہیں بھیج سکتے؟ یا ابھی ٹھہر جائیے، کوبالٹ بم کو ایجاد ہو جانے دیجیے۔ آپ نے اس بم کو بنانے میں اتنی دیر کیسے کر دی؟ مسٹر جان فاسٹر ڈیلس کا کیا حال ہے؟ آپ کے بعد وہ مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں۔ چچا جان، ابھی کل کا ذکر ہے کہ حوض تسنیم کے پاس چہل قدمی کرتے ہوئے مرزا سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ یہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں دعویٰ نبوت کیا تھا، اور جن کا یہاں بسیار جستجو کے بعد بھی سراغ نہ پا سکا۔ یہ مرزا اور ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کا نام بھلا آپ نے کاہے کو سنا ہوگا؟ ان کے باپ کا نام اس وقت ذہن سے اتر گیا ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ 100 پشت سے پیشہ یابہ سپاہگری تھا۔
یہ صاحب ہماری بد نصیب اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہو کر گزرے ہیں۔ آدمی مزے کے نکلے، فوراً بے تکلف ہو گئے، کہنے لگے اما سعادت، یہ کیسی جنت ہے؟ دنیا میں تو اس کی بڑی تعریفیں سنتے تھے، یہاں تو دور دور تک نہ کوئی انسان نظر پڑتا ہے، نہ کسی کو شعر کہنے سننے کا ذوق ہے۔ ہاں بھائی، کسی سے کہلوا کر ایک بوتل اسکاچ کا انتظام تو کرا دو، اولڈ ٹام یا کسی اور کا۔ متھرا داس مہاجن کے نام تمسک رکھ دیتا ہوں۔ شراب طہورا پی پی کر ذہن و دماغ کند ہو چکا ہے کمبخت۔ اور ہاں بھائی، ہماری 14ویں تو کہیں نظر نہیں پڑی۔ چچا جان، مجھے ان مرزا غالب کی خاطر بہت عزیز ہے، اسی لیے میرے لیے نہ صحیح، ان کے لیے ہی ایک کیس بڑھیا وسکی کا بھجوا دیں۔ شیمپین ہو تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، ہم دونوں کے جگر خراب ہیں۔ ضرور توجہ فرمائیں، آپ کا سا غمگسار اور مہربان اور کہاں ہے زمانے میں۔ ہاں چچا جان، میرے انتقال سے کچھ دن پہلے آپ کوئی سیٹو میڈو وغیرہ بنا رہے تھے، امید واثق ہے کہ آپ کو اس مقصد میں کامیابی ہو چکی ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ کی ہمت جواں ہے، ناممکن ہے کہ آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالیں اور وہ سر انجام نہ پایا جائے۔ میری طرف سے ڈلس صاحب کی خدمت میں عرض کر دیویں کہ اس جنت کے خطے کو بھی اپنے سیٹوں یا میڈوں میں شامل کر لیں۔ یہاں کے کار پردازوں کو شیشے میں اتارنا مجھ پر چھوڑیے گا۔ بات یہ ہے صاحب کہ حوریں تو یہاں ہم سب کے پاس بہت سی ہیں، لیکن ان میں وہ بات نہیں جو آپ کے ہاں کی ہالی ووڈ کی ایکٹریسوں میں۔ یہ حوریں بہت زیادہ پاک و صاف اور نورانی ہیں۔ پھر اس جنت میں خدا بھلا کرے آپ کا، نہ اخبار ہے، نہ میگزین اور نہ ریڈیو، اور تو اور قلم و دوات تک ناپید ہے۔ یہ قلم دوات جس سے آپ کو یہ خط تحریر کر رہا ہوں، بسد ہیلا اپنے کرام الکاتبین سے مانگ کر لایا ہوں۔ وہ ان دنوں بیکار ہیں اور میرے دنیاوی اعمال کے مسودے لیے روز حساب کے منتظر۔ آپ کے بھتیجے کو جنت میں انٹرم عرصے کے لیے رکھا گیا ہے، بعد میں قیاس غالب ہے کہ اسے یہاں سے منتقل کر کے کہیں اور بھیج دیا جائے گا۔ میری موت کا حال سنیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب میرا انتقال ہوا تو میری گھر والی کو مجھے باعزت طریقے سے کفنانے دفنانے کی کتنی فکر لاحق تھی؟ گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ وہ تو خدا بھلا کرے چند ناشر حضرات کا کہ جنہوں نے اس آشفتہ حال کی کتابیں چھاپی تھیں، انہوں نے کمال دریادلی سے غسال اور قبر وغیرہ کا خرچہ اپنی گرے سے دے دیا۔ پھر بھی اتنے بڑے افسانہ نگار کا جنازہ جس بے کسی اور قسمہ پرسی کے عالم میں نکلا، وہ ہرگز قابل دید نہیں تھا، نہ شنیدنی۔ چچا جان، کاش میں آپ کے ملک کا ولی موریٹی ہی ہوتا۔ چچا جان، آپ اکتا نہیں گئے؟ دراصل آپ سے باتیں کرنے میں مجھے بڑا لطف آتا ہے۔ یہ میرا آپ کے نام آخری خط ہے۔ جنت سے خط لکھنا اور اسے بھیجنا جب درد سر ہے چچا جان۔ قلم دوات کا حال عرض ہی کر چکا ہوں، ڈاک کا بھی خاطر خواہ انتظام نہیں، بلکہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ آپ کی 7 آزادیوں کے ملک کی کوئی راحت بھی تو یہاں میسر نہیں۔ اس خط کو آپ کے دستے مبارک تک پہنچانے کے لیے بڑی منتوں سے ایک صاحب کو بہلا پھسلا کر تیار کیا ہے۔ ان صاحب کا نام حضرت اسرائیل ہے، کافی مشہور بزرگ ہیں، بہت ممکن ہے آپ نے ان کا نام سن رکھا ہو۔ ہاں چچا جان، یہ کیا؟ آپ اسرائیل کے نام پر پیلے کیوں پڑ گئے؟ آپ تو لافانی ہیں، اور پھر ابھی تو آپ کو 7 آزادیوں کو بڑھا کر 60 آزادیاں بنانا ہے، سیٹو میٹو نیٹو وغیرہ کی تشکیل کرنی ہے، کوبالٹ بم ایجاد کرنا ہے۔ خدا نہ کرے ابھی آپ کیسے مر سکتے ہیں؟ چچا جان، ایک اور مزے کی بات سنیے۔ ہندوستان میں ایک بزرگ مولانا عبد الماجد دریابادی ہیں، پچھلے دنوں سنا ہے وہ ہمارے محترم گورنر جنرل غلام محمد صاحب سے کسی سلسلے میں ملنے پاکستان بھی تشریف آئے تھے۔ صدق رسالہ نکالتے ہیں، آپ بڑے پائے کے ادیب اور مانے ہوئے عالم ہیں، اور متعدد فاضلانہ اور عالمانہ مقالوں اور کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کتابوں کو وہی حضرات پڑھ سکتے ہیں جن کے دل میں نور اور آنکھوں میں سرور، یا اس کے برعکس ہو، اور جن کی آنکھوں پر تعصب اور مذہبی دیوانگی کی پٹی بندھی ہو۔
مولانا دریا آبادی اس غم اور سوگ پر جو میرے مرنے پر ہوا بے اختیار تل میں لا اٹھے، اور اپنے رسالے صدق میں انہوں نے اس پر سخت تعجب کا اظہار کیا کہ ایک معمولی فحش نگار کی موت کا اس قدر کیوں ماتم کیا جا رہا ہے۔ دیکھا چچا جان، ہمارے ملک میں کیسے کیسے روشن دماغ اور ادیب دوست حضرات بستے ہیں۔ کیا آپ کے ملک میں بھی ارنسٹ ہیمنگوے، کالڈویل، تھامس ولف اور ہر اس فنکار کو جو سچائی اور بے باکی سے جھوٹ کے پردے چاک کرتا ہے اور دنیا کو آگے لے جاتا ہے، اسی طرح فحش نگار کہا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں تو چچا جان سرے سے بابا آدم ہی نرالا ہے۔ سچ مانیے، اگر نالائق بھتیجے کی ہاتھ بھر لمبی داڑھی ہوتی، لب ترشے ہوتے، 3 بیویوں کا خاوند اور 2 درجن بچوں کا باپ ہوتا، فحش اور عریاں افسانوں کی بجائے بہشتی زیور کی قسم کی کسی کتاب کا مصنف ہوتا، اور اس نے پاکستان میں آ کر اللہ کے فضل سے 5 مکان، 2 باغ اور 10 دکانیں الاٹ کرا لی ہوتی، تو یہی مولانا آبادی اس کی موت پر بے انتہا قلق کا اظہار فرماتے اور اسے قوم و ملت کے لیے نقصان عظیم قرار دیتے۔ خیر چچا جان، مجھے اب اس کا غم نہیں کہ مولانا دریا بادی قسم کے لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کا فیصلہ تو آنے والی نسل کرے گی۔ اور ہاں چچا جان، آپ کے دل میں یہ خیال یقیناً کسی حاسد نے ڈال دیا ہے کہ آپ کا یہ بھتیجا کمیونسٹ ہے۔ آپ کی 7 آزادیوں کے ملک میں ہوتا تو اغلب تھا کہ آپ میکارتھی صاحب کی شہادت پر سچ مچ کمیونسٹ یا ہم سفر ساتھی مجھے قرار دے دیتے۔ افسوس کہ تنگ دستی اور بیماری میں گھل گھل کر مر گیا۔ آپ کے یہاں یقیناً آپ کے بے مثل قتل گھر کی اونچی آرام دہ کرسی میں بیٹھ کر بجلی کی رو کے ذریعے خوب مزے سے مرتا۔ ویسے تو خدا کی فضل سے ہمارے پاکستان میں بھی 7 آزادیاں ہیں، لیکن یہاں ابھی آپ کا سا قتل گھر نہیں بنا۔ واللہ باللہ میں کمیونسٹ نہیں ہوں۔ آپ بھی عجب سادہ لو ہیں کہ میرے حاسدوں کی باتوں میں آ کر مجھے کمیونسٹ سمجھ بیٹھے۔ خدا را اس بدگمانی کو اپنے دل سے دور کیجیے۔ میری بات پر یقین نہ آتا ہو تو آپ پاکستان میں اپنے قونصل خانے سے اس کی تصدیق کرا سکتے ہیں کہ آپ کے دشمن ملنکوف سے کبھی میری ایسی پیار اور محبت کی باتیں نہیں ہوئیں جیسے کہ آپ سے ہوئی تھیں۔ جی ہاں صاحب، یہ سراسر بہتان ہے کہ میں نے میلنکوف کو ماموں بنا رکھا تھا۔ آپ جیسا مربی اور ہمدرد ایک چچا ہی میرے لیے کافی ہے۔ اور اب تو یہ بھی سنا ہے کہ میلنکوف صاحب نے خود اپنی نااہلی کا اعتراف کر کے روس کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چچا جان، میں تو قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی دنیا میں صرف آپ ہی کا بھتیجا تھا، اب بھی آپ ہی کا بھتیجا ہوں۔ گو آپ اپنی بدگمانی کی وجہ سے میری ہر فرمائش اور درخواست کو مسکرا کر ٹالتے رہے، لیکن میری سعادت مندی اور وفاداری میں سرے منہ بھی فرق نہ آ سکا۔ ویسے چچا جان، آپ کمیونسٹوں سے اتنا گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ اپنی 7 آزادیوں میں موج اڑائیں، کمیونسٹوں کو اپنے کلہاڑوں اور درانتیوں کو چلانے دیجیے۔ ان غریبوں کے پاس نہ آپ کی جیسی وسکی ہے اور نہ ہی $1,000,000 ٹانگیں۔ کیا آپ تاریخ کے طالب علم نہیں رہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ تہذیب اور تمدن کبھی ایک سے نہیں رہے؟ آپ لاکھ کوشش کریں، ہائیڈروجن بم سے انسان ختم نہیں ہو سکے۔ یہ خط بڑی طوالت پکڑ گیا ہے۔ ابھی آپ سے اور باتیں کرنے کو دل چاہتا تھا، لیکن ادھر روشنائی ختم ہو چکی ہے، ادھر حضرت اسرائیل پیر تسمہ پا کی طرح سر پر سوار ہیں کہ جلدی کرو، مجھے اور بھی کام ہے۔ اسرائیل صاحب کو اس خط کا جواب لکھ کر دینے کی قطعاً ضرورت نہیں، خام خواہ آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ ہاں، جان ہیگ کا ایک کیس ضرور ان کے حوالے کر دیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے کشید کرنے کا نسخہ ہی مرحمت فرما دیں۔ مزید برآں، اگر آپ ہالی ووڈ کی کسی تازہ ترین ملکہ کی رانوں کے پرنٹ بھجوا سکیں تو ممنون ہوں گا۔ اسرائیل صاحب کو ڈلس صاحب سے ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے۔ اپنی بیوک یا کرائے کی ٹیکسی ہی میں چلیں، ڈلس صاحب کے دولت قدے پر پہنچانے کا انتظام فرما دیں۔ ہاں، یاد آ گیا، 10-15 نئے ڈھلے ہوئے ڈالر بھی بھجوا دیجئے۔ اب تو انہیں دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی ہیں۔ واللہ باللہ، آپ کا مرحوم بھتیجا سعادت حسن منٹو۔